حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے اور جن کے احسان اسلام پر آج بھی موجود ہیں اور جن کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن چکایا جائے گا، اور جن کا ایمان ساری امت کا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، صدیق کا ایمان خلوص ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو صدیق کا ایمان بھرا ہے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود میرے آقا و مولا کے ساتھ عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک ساتھ ہے، اور وہ جناب صدیق اکبر جن کا احسان قیامت والے دن اتارے جائیں گے، جو اپنا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، ساری عزت شان ہونے کے باوجود میرے آقا و مولا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، فرمایا ابو بکر تو عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک میرے ساتھ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور پر اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی اولاد بھی خرچ کی، اپنا وقت بھی خرچ کیا، اور مجاہد ختم نبوت اول اس امت کے سب سے پہلے ختم نبوت کے مجاہد بھی سب سے اول، اسلام لانے والے سب سے اول، مال خرچ کرنے والے سب سے اول، تلوار اٹھانے والے سب سے اول، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کو جو وقت ملا ہے نا خلافت کا، انسان کی جو سوچ کی حد ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہم نہیں کہتے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل، اس کی کوئی وجہ ہے۔ جہاں حضرت عمر فرمانے لگے اگر ابو بکر کے 2.5 سال نہ ہوتے تو عمر برباد ہو جاتا، وہ 2.5 سال ہیں، آپ سوچے تو صحیح کہ ہر قسم کے فتنے برپا ہو گئے، یہ صدیق ہی تھا جو تنے تنہا ان فتنوں کے خلاف کھڑا رہا۔ اور ہمارے بابا جی فرماتے تھے صوفی ہوتا ہی ہوا ہے جو چاروں طرف جنگ چھیڑ دے، اپنوں کے بھی مزاج کے خلاف فیصلے کرے۔ جہاں حضرت عمر جیسے لوگ آگے کہنے لگے صدیق ایتھے موڑے تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ تھوڑا رکھو، فرمایا اے عمر زمانہ جاہلیت سے تو بڑیاں تگڑیاں گلاں کردا سا ہے، آج ڈھلا ہو گیا ہم۔ اللہ اکبر۔ اگر منکرین زکات نہ تھوڑا کر لو، فرمایا جڑا میرے آقا و مولا دے زمانے چ اونٹ لے کے آندا سی زکات واسطے، نال گوڈا بنن واسطے رسی بھی لے کے آندا سی، اگر وہ صدیق دے خلافت وچ صدیق دی امارت وچ اونٹ لے کے آوے تے گھٹنا بنن واسطے رسی نہ لے کے آوے، صدیق تاں اودی بھی دوڑ لا دے گا۔ کیویں ہو سکدا کہ ثانی اسنین ہجرت ہوے، میرے آقا و مولا دا پہلا غلام ہوے اور میرے آقا و مولا دا انتخاب ہوے، او کیویں دین وچ کمی کر سکدا؟ او کیویں دین وچ کمی کر سکدا؟ اے اسلام دا اعجاز ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ساڈے آقا و مولا تے سایہ مصطفیٰ مایا استفا نا، میرے آقا و مولا دے نال تے سایہ دی طرح رہنا، ساڈے آقا و مولا دا تے سایہ ہی کوئی نہیں، لیکن میں قیامت تک کہنا کتے تے صدیق اکبر دا ثانی نہیں کوئی دکھا سکدا۔ اسلام دا اعجاز ہے، جڑا بھی رجال پیدا کیتا پھر اس دا ثانی کوئی نہیں آیا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت جناب مولانا خادم حسین رضوی تک، قائد ملت اسلامیت تک، قیامت تک ثانی کوئی نہیں آ سکتا۔ جڑا آوے گا اپنی وکھری شانہ لے کے آوے گا، اپنے وکھری انداز لے کے آوے گا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور ہجرت واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کدی اگے چل پین، کدی پیچھے چلن، کدی دائیں چلن، کدی بائیں چلن۔ میرے آقا مولا نے پوچھا اے صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ، اے بھی کوئی چلن؟ سانو کہتے ہیں او جی تسی ہر 3 مہینے بعد آ جاندے ہو، اے بھی کوئی طریقہ؟ میں کہ تانوں دس دیاں، حضور دی ناموس اتے پیرا دینا ہوئے نا، طریقے یہی ہیں، انداز بدل جاندے ہیں، انداز بدل جاندے ہیں زمانے دے نال۔ وہ کہتے ہیں اے بھی کوئی طریقہ ہر 3 مہینے بعد تسی آ جاندے ہو، ہر 6 مہینے بعد؟ میں کہا اے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سکھیا کہ جتھے حضور دی ناموس واسطے خطرہ ہوئے اتھے اپنی جان لے کے سب نہ پہلے اگے آ جائے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کدی حضور دے دائیں چلن، کدی بائیں، کدی اگے، کدی پیچھے، کدی دوڑ کے بہت اگے چلے جان، کدی پیچھے رہ جان۔ میرے آقا و مولا نے اس واسطے پوچھا کہ قیامت تک جدو میرے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی پیروی کر دیں، میری ناموس تے پیرا دین گے نا، تو پھر پتہ لگے انہاں دے اندر تے جذبات کی ہیں۔ حضرت جناب سیدنا اے صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ؟ عرض کیتی یا رسول اللہ جدو میرے دل وچ خیال آندا نا کدھر دشمن اگوں نہ آ جاوے تو میں دوڑ کے اگے چلا جانا، جدو میرے دل وچ خیال گزردا کہ کدھر دشمن پچھوں نہ آ جاوے تو میں پیچھے چلا جانا۔
کدھر خیال آ جاتا کہ دشمن سجو نہ آ جاوے تو میں سجے دوڑ پینا. اے جناب سیدنا صدیق اکبر دی سنت ہے. اور میرے آقا و مولا دے نال ہجرت کر رہا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر تے رستے چ ایک چرواہا آ گیا. انہیں پوچھا اے صدیق تیرے نال کون ہے؟ آپ نے فرمایا جا یار تو اپنا کام کر, جا اپنا کام کر, تینوں کی لگے میرے نال کون ہے؟ انہوں نے کہا صدیق میں 10 ہے, کون ہے تیرے نال؟ ابو بکر 10 میں تیرے نال کون ہے؟ پر میں جا. آپ نے اس کو 3 باری ٹالیا, چوتھی باری کہنے لگا ابو بکر تو میں 10 یا نہ 10, اے ہو جا سونا کسی ماں نے پیدا کیتا نہ کرے گا. اور جناب سیدنا صدیق اکبر قیامت تک مسلمانہ دے حاکمین واسطے, ویسے تو سارے حاکمین واسطے جڑے بھی کسی رعایا ہوتے حاکم یا ذمہ دار بنا دیتا جاوے, قیامت تک انہاں واسطے مینار نور کھڑا کر گئے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا جدو آخری وقت قریب آیا نا, آپ نے اپنے صاحبزادے نو بلایا, فرمایا یار 2.5 سال یا 2.5 سال اے 80 کتنی تنخواہ لئی مال غنیمت چوں, یعنی کہ بیت المال چوں کتنی تنخواہ میری بن دی؟ آپ نے فرمایا حساب کرو. انہوں نے حساب کیتا جتنی تنخواہ. آپ نے فرمایا میری جڑی ترکے زمین ہے نا ورثے او فلانی, او ساری زمین بیچ کر جتنی تنخواہ میں 2.5 سال مسلمانہ دی حکومت واسطے لئی, وہ دوبارہ بیت المال سے جمع کرا دو. تاں پھر سپر پاورا فتح ہوندیاں, تاں پھر بددیانت رعایا نہیں ہوندی. جدو اتنا دیانتدار حاکم نصیب ہوئے نا, پھر تاں اس تو بعد عمر حاکم نصیب ہوندا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دن گھر کھانا کھا رہا ہے تے آپ دیاں زوجہ موجود. آپ نے فرمایا گھر کوئی کھان نو مٹھا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جتنی تنخواہ ملتی نا مسا روٹی پوری ہوندی, مسا گھر دا سامان پورا ہوندا, مٹھے واسطے کوئی نہیں شے بچتی. آپ خاموش ہو گئے. کچھ دن بعد آپ دیاں زوجہ نے آپ نو کھانا پیش کیتا تے نال کوئی مٹھی ڈش بھی سی جو اس زمانے دی مروجہ ہونی, اور مٹھی ڈش پیش کی تھی. تے آپ نے فرمایا اے کتھوں آئی کھانا کھان, اے کدو آئی؟ کسی ہمسائے نے تحفہ کی, ہدیہ کی تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں, اے تسی اج دے زمانے کہہ لو بھی پیسہ پیسہ. انہوں نے کہا جی یہ جڑی تہاڈی تنخواہ پندی سی نا, میں پیسہ بچاندی رہی ہاں تے اج وہ مٹھا خریدن واسطے پیسے بن گئے. آپ نے وہ کھانا نہیں کھادا, اٹھ کے سیدھا بیت المال دی طرف گئے اور خزانچی نو بلا کے کیا ادھر آ. فرمایا صدیق دی تنخواہ چو اتنے پیسے گھٹ کر دے, کیونکہ صدیق دا اس تو بغیر گزارا ہو سکتا. اے جناب سیدنا صدیق اکبر قیامت تک مسلمانہ واسطے مینار نورن, قیامت تک. اور آمن الناس بر مولا ما, آمن الناس بر مولا ما, آپ کلیم اول سینہ ما. اقبال کہندا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی تینوں کی گل دساں, او ساڈے تور دے پہلے کلیمن, او ساڈے تور دے پہلے کلیمن. اور قیامت تک جو قرب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو نصیب ہے کسی نو نہیں نصیب ہو سکتا. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دیاں شانہ وراء الوران, اونا ساڈے بیان کرن دی محتاجن, اونا ساڈی گفتگو دی محتاجن. اس واسطے کہ میرے آقا و مولا نے جے فرمایا کہ صدیق تیرے نال رب راضی ہے. اور صدیق دے احسان اتارے کس طرح جان گے؟ ساری فرمایا میں سارے دے احسان اتار دیتے. بلال نے پتھر سینے تے رکھ کے احد آکی میں ان دے احسان اتار دیتے. سمیہ نے ٹکڑے کرائے میں احسان اتار دیتے. حمزہ نے کلیجہ جگر چبائے میں احسان اتار دیتے. صدیق تیرے کیڑے احسان ہیں جڑے میرے آقا و مولا فرماندے قیامت والے دن اللہ چکائے گا. اور چکائے گا کس عالم وچ؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری اولین و آخرین, حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امت تک سب نو جمع کیتا جائے گا. اولین و آخرین سب نو آکھیا جائے گا چلو اللہ دی زیارت کرو. جدو سارے زیارت کرے جان گے سارے چلے جان گے, پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نو کلیاں بلایا جائے گا. اور خالی زیارت نہیں کرائی جائے گی, آکھیا جائے گا رج کے ویکھ لے تو میرے حبیب نال وفا کیتی, ساڈے حبیب نال تو وفا کیتی, تو سانو رج کے ویکھ لے. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں او ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب. اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب فرمائے, اور وہ تڑپ نصیب فرمائے, اس دا ایک ذرہ نصیب فرمائے جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو سی.